لفظ قبر کہتے ہیں، ہمارے عرف میں تو ایک گڑھے کا نام قبر ہے، لیکن حقیقتاً یاد رکھیں کہ قبر اس مقام کا نام ہے کہ جس میں انسان عالم برزخ میں رہتا ہے۔ عالم برزخ آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور بروز قیامت اٹھنے تک یہ درمیان کا جتنا بھی وقفہ ہے، جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم برزخ میں انسان جس مقام پر رہے گا وہ اس کے لیے قبر کہلاتی ہے، چاہے اب وہ گڑھے کی شکل میں ہو یا کسی کو آپ نے سمندر میں ڈال دیا تو وہ سمندر اس کے لیے قبر ہے، اگر کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا، شیر نے اس کو کھا لیا تو شیر کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے، اور وہیں پر عذاب و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ شیر عذاب محسوس کرتا ہے، نہ آپ اس مردے کی چیخیں سن سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک عجیب نظام ہے کہ عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اکابرین نے اس طرح بیان فرمایا کہ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کسی سوئے ہوئے شخص کے پاس بیٹھ جائیں اور وہ شخص کو خواب دیکھ رہا ہو، تو وہ خواب میں مثال کے طور پہ کوئی اس کو مار رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ ایک اذیت برداشت کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، لیکن جو سائیڈ میں بیٹھا ہوا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ظاہری بدن پہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ سویا ہوا شخص تمام تکلیفات محسوس کر رہا ہے۔ یہی وجہ کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو اپنے بدن کو دیکھتے ہیں، کچھ بظاہر نہیں لگتا، لیکن جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو ساری تکلیفیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مردے پر ایک عذاب طاری ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے کہ خواب کی ہی مثل ہوگا، بلکہ حقیقی طور پہ عذاب ہوگا، لیکن وہ عذاب نہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ جس جانور کے اندر ہے یا جس جگہ پر ہے وہ مقام یا وہ جانور وغیرہ اس عذاب کو محسوس کرے گا، بلکہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ تعلق روح بدن کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، اور جو عذاب ہوتا ہے وہ روح اور بدن دونوں پر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اطراف میں کسی چیز کو عذاب محسوس نہیں ہوتا، صرف وہ مردہ ہی اس عذاب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح کا تعلق مکمل طور پر منقطع ہو جائے۔ دنیا میں ایک تعلق وقتی طور پہ منقطع ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر وہ تعلق دوبارہ قائم ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق اس طرح قائم نہیں ہوتا جیسے زندگی میں انسان کے جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، کہ زندگی میں یعنی دنیا کے اندر تو پوری کی پوری روح گویا کہ انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ بالکل آپ کو جیسے زندہ نظر آتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس روح کا کچھ تعلق ایسا بدن کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ اندر سرایت تو نہیں کرتی ہے، لیکن انسان اس کے اس تعلق کی وجہ سے ایک قسم کی حیات اور زندگی پا جاتا ہے، اور اسی زندگی کی وجہ سے وہ عذاب کا الم اور درد محسوس کرتا ہے اور نعمتوں کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں شرع عقائد کی عبارت عرض کر رہے تھے کہ جو علماء اسلام کے عقائد ہیں کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق کس طرح کا مردے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ بات بالکل جائز ہے، یعنی اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مردے کے تمام یا اس کے بعض اجزاء میں زندگی کی ایک نوع پیدا کر دیتا ہے، ایک قسم پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ وہ کم از کم عذاب کے الم کو اور نعمتوں کی لذت کو محسوس کر سکے۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوری کی پوری روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ جب روح کا تعلق بدن سے قائم ہوا تو وہ چاہیے کہ مردہ اٹھ کے حرکتیں کرنا شروع کر دے اور بے قراری اور اضطراب کا اظہار کرے، کیونکہ وہ ایک ایسا تعلق قائم ہوتا ہے کہ مکمل روح اندر آتی بھی نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہمارے اندر روح ہے تو ہاتھ ہلا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ پوری کی پوری روح اس مردے کے اندر چلی جائے، تو پھر تو وہ اسی طرح حرکتیں کرتا ہے جیسے ایک زندہ آدمی کرتا ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ وہ تعلق بس اتنی مقدار کا ہوتا ہے کہ جس تعلق کی بنا پر مردہ عذاب کے الم اور نعمت کی لذت کو محسوس کر سکے، یہی وجہ ہے کہ مردہ اٹھ کے نہیں بیٹھتا، وہ حرکت نہیں کرتا، وہ اضطراب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ روح بدن کی طرف مکمل طور پہ لوٹا دی جاتی ہے اور یہ کہ وہ حرکت کرے اور اضطراب کرے، اور اسی طریقے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ عذاب کا اثر اس پر نظر آئے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں تو عذاب کا اثر نظر نہیں آتا، بالکل مردہ جیسا پڑا ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ جو پانی میں ڈوب گیا اور جو حیوان کے پیٹوں کے اندر چلا گیا اور وہ ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، اس پر بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ خود پرندوں کو پتہ نہیں چلتا اور جانوروں کو پتہ نہیں چلتا، عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں گے تو ایک صحیح تصور آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے گا
کہ زندگی میں مکمل طور پہ روح بدن کے اندر ہوتی ہے، تو لہٰذا انسان حرکت بھی کرتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے اور سب معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب یہ روح مکمل طور پہ باہر نکلتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس روح کا تعلق بدن کے ساتھ اتنا بس قائم کر دیا جاتا ہے کہ وہ عذاب برداشت کرے، عذاب محسوس کرے، نعمتوں کی لذت محسوس کرے، بس اس سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ اگر اس سے زیادہ تعلق ہوتا کہ پوری کی پوری روح ہی لوٹا دی جاتی تو بالکل وہ بعینی زندہ انسانوں کی طرح حرکتیں شروع کر دیتا۔ اس چیز کو اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کی روح مختلف مقامات پر ہوتی ہے، لہذا علماء نے فرمایا کہ حسب مرتبہ روح مختلف مقام پر ہوگی۔ بعض کی تو صرف قبر کے پاس ہی رہتی ہے روح، یعنی کہیں پر بھی وہ بہرحال جسم کے ساتھ تو تعلق ہو گئے ہوگا، لیکن بعض کی روحیں قبروں کے پاس ہوتی ہیں، بعض کی آب زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، یہ حدیثوں میں ہے، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے، بعض کی دوسرے، بعض کی 7ویں آسمان تک، یعنی درجہ جیسے زیادہ ہو دوسرے آسمان تک رہے گی، تیسرے، چوتھے، 5ویں، بعض کی 7ویں آسمان پر رہتی ہیں روحیں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، یعنی جنت کے اعلیٰ مقام میں ان کی روحوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جو احوال برزخ کے بارے میں ہے، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اس میں بہت ساری کتب حدیث سے حدیثیں جمع کی ہیں، وہ میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جو یہ ہم نے عقیدہ رکھا ہے یہ کوئی اپنے پاس سے وضع کردہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے۔ چنانچہ شرح الصدور صفحہ نمبر 262 263 پر یہ حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو صبح اور شام اس کی قبر میں اس کے جنت یا اس کے دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی بھی اس کو دکھائی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے، تو صبح و شام وہ جنت کے نظارے کرتا ہے اگر نیک پرہیزگار مسلمان ہے تو، اور یا صبح و شام جہنم دکھایا جاتا ہے اگر کافر، منافق یا مشرک وغیرہ ہے تو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اس کی قبر کے پاس رہتی ہے، تو وہ ان تمام چیزیں ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح شرح الصدور صفحہ نمبر 237 پر ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ارواح المؤمنین فی بئر زمزمہ، کہ مومنین کی روحیں آب زمزم کے کنویں میں ہیں، یعنی زمزم کے کنویں میں ہیں۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں چونکہ آیا، ہمارے نبی کریم نے اطلاع دی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 236 پر مغیرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ بے شک روح جب بدن سے نکلتی ہے تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے، حتی یرجع الی جسدہ، حتی کہ اسے اس مردے کے بدن کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ صفحہ نمبر 235 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ارواح المؤمنین فی السماء السابعۃ ينظرون الی منازلہم فی الجنہ، کہ بے شک مومنین کی روحیں 7ویں آسمان میں ہیں، وہ جنت میں اپنے مقامات کو دیکھ رہے ہیں، یعنی 7ویں آسمان سے ان کو جنت نظر آتی ہے، وہ جنت میں اپنے مقامات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی ارواح کو 7ویں آسمان پر قرار دیا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2520 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے، سبز پرندوں کے پیٹ میں، اور وہ جنت کی نہروں پر اڑتے ہیں، اس کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں اور اس کی قندیلوں پر بیٹھتے ہیں، وہ قندیلیں کہ جو عرش کے سائے کے تحت لٹکی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس میں اشارہ کر دیا کہ بعض لوگوں کی روحیں جنت میں پہنچائی جاتی ہیں اور جنتی پرندوں کے پیٹ یا پوٹے کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جنتی پرندے اڑتے ہیں تو گویا کہ وہ روح بھی اس کے ساتھ سیر کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شرح صحیح مسلم جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 پر
آپ ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے جس میں رفیق الاعلی کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے اور وہ جس پر جمہور متفق ہیں کہ مراد رفیق اعلی کے ساتھ یعنی رفیق اعلی مانے اعلی ساتھی، ان سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو اعلی علیین میں رہتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ تمام ان حدیثوں سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اب ان میں یہ نہیں ہے کہ بعض کی روح ادھر بعض کی روح ادھر، یہ ذرا عوام اچھی طریقے سے اس بات کو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا مومنین کی روح آب زمزم کے کنویں میں ہے، مومنین کی روح 7ویں آسمان پر ہے۔ تو اب ان حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، کہیں تو سرکار فرما رہے ہیں آب زمزم میں، کہیں فرماتے ہیں قبر پہ ہیں، کہیں فرما رہے ہیں 7ویں آسمان پر ہے، کہیں فرماتے ہیں جنت کے سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ پھر یہ کہہ کر کے جی ایک حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں، باقی سب کے مضامین چونکہ اس سے ٹکرا رہے ہیں اس کو رد کر دیا جائے، یہ غلط ہے۔ بلکہ اب کہا یہ جائے گا کہ بعض کے بارے میں سرکار نے خبر دی کہ ان کی روحیں 7ویں آسمان پر ہیں، بعض کے بارے میں خبر دی کہ وہ قبر پر روحیں رہتی ہیں، بعض آسمان و زمین کے درمیان۔ تو اب پھر تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، تمام حدیثوں میں آپس میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے بنیادی اصول بھی یاد رکھیے گا کہ اگر دو احادیث کے مضامین آپس میں بظاہر ٹکرا رہے ہوں تو ہمیں اس طرح کا مفہوم اور معنی اخذ کرنا لازم ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، دونوں حدیثیں اپنے مقام پر صحیح ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ ایک حدیث کو صحیح مان کے دوسرے کو غلط قرار دے دیں یا دوسرے کو صحیح مان کر پہلے کو غلط قرار دے دیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ مومنین کی ارواح مختلف مقامات پر ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں یاد رکھیے کہ جو کافر کی روح ہوتی ہے، مشرک کی روح ہوتی ہے، جس کو معذب روح کہتے ہیں، معذب مانے جس پر عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ جیسے کہ آپ نے حدیث میں سنا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو 7ویں زمین کے نیچے پہنچا دو، مقام سجین میں پہنچا دو، تو وہ روحیں مقید ہوتی ہیں اور یہ باہر نہیں نکل سکتی، بالکل اپنے مقام پہ مقید ہو کر ان کا تعلق بدن سے ضرور ہوگا اور عذاب وغیرہ یہ برداشت کرتی رہیں گی، اور جسم بھی اس مردے کا عذاب برداشت کر رہا ہوگا، چاہے مردے کو جلا دیا جائے، اس کے اجزاء چاہے جلا کے راکھ بنا کر اڑا دی جائے، لیکن اس کے باوجود روح اور بدن کا تعلق قائم رہتا ہے اور وہ عذاب محسوس کرتا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفار، مشرکین، منافقین کی روحیں اس طرح نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں گردش کر رہی ہوں، بلکہ ان کو تو مقید کر دیا جاتا ہے۔ مومنین کی ارواح سیر کرتی ہیں آسمان و زمین میں، جیسے کہ ابھی ہم حدیثیں عرض کرتے ہیں، لیکن کافر کی روح معذب روح ہوتی ہے، وہ اپنے مقام پہ بند رہتی ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکل آیا کہ جو بدروح کا تصور ہے کہ جو بری روحیں آ جائیں گی، بدروح آ جائے گی، اور مطلب ہم نے سایہ سا دیکھا وہ روح کا سایہ تھا، بری روحیں ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گندی روح کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتی، وہ اپنے مقام پر بند ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہوں اصل میں اور آپ اس کو روح کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں روح کا تصور آ جائے۔ وہ جنات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جتنی بھی بری ارواح ہے ان کو کہیں گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یہ ایک مقام پر